اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے لیسن میں ہم نے حروف مدہ اور حروف لین کے بارے میں جانا، ان کو کیسے پڑھا جائے گا اس کی پریکٹس کی تھی۔ آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ لام جلالہ کو کیسے پڑھا جائے، کیونکہ اس میں زبر زیر پیش کی وجہ سے وائس میں فرق آ جاتا ہے اور اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے کانسیپٹ کو اس بارے میں آج پریکٹس کے ساتھ کلیئر کریں گے۔ تو ایک بار ہم اپنے کوشچنز دیکھ لیتے ہیں جن کے آنسر آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ لام جلالہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ لام جلالہ کو کب موٹا اور باریک پڑھا جائے گا؟ اور لام جلالہ کے علاوہ جو باقی لام ہیں ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اگر ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر یہ نقصان ہوگا کہ ایک تو ہماری تجوید میں نقص پیدا ہو جائے گا اور دوسرا قرآن کی تلاوت میں حسن باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اس کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ جب بھی اللہ کا نام لیں تو اس میں آپ سے تجوید کے لحاظ سے غلطی نہ ہو۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ لام جلالہ کا مطلب کیا ہے۔ تو لام جلالہ کا مطلب ہے وہ لام جو لفظ اللہ میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہم صرف اس لام کی بات کریں گے۔ لام جلالہ لفظ سے فوراً آپ کے مائنڈ میں یہی بات آنی چاہیے کہ وہ لام جو اللہ کے نیم میں یوز کیا گیا ہے، اس سے مراد صرف اور صرف وہی لام ہے، باقی لام نہیں، کیونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں ان سب کو نارمل یا باریک پڑھا جاتا ہے، چاہے ان پر زبر زیر ہو یا پیش ہو، ان کی کیفیت ایک جیسی رہتی ہے۔ لیکن لفظ اللہ میں آنے والا لام یہ واحد لام ہے جس کو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو اب آگے ہم جب بھی اس کے بارے میں بات کریں گے تو ہم اس کو لام جلالہ ہی کہیں گے۔ تو یہ ہو گیا لام جلالہ کا مطلب۔ اب اس کا رول دیکھتے ہیں۔ لفظ اللہ میں جو ہمارے پاس لام ہے وہ لام مشدد، یعنی لام کے اوپر شد ہے، اور پھر شد کے اوپر سٹینڈنگ زبر، اس کی یہ حالت چینج نہیں ہوگی، یعنی لام مشدد اور اس پر سٹینڈنگ زبر، کھڑی زبر، یہ حالت سیم رہے گی۔ شد سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرکت جوائن ہوگی، یعنی اس کے ساتھ ملے گی۔ ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ اس کے ساتھ جو حرکت جوائن ہو رہی ہے، جو لیٹر زبر زیر یا پیش والا جوائن ہوگا، اس کے مطابق اس کا رول کیا ہوگا۔ حرکات 3 ہیں، جیسے زبر زیر پیش، تو ان میں سے ہم پہلے زبر اور پیش کی بات کرتے ہیں اور زیر کو ایک سائڈ پر کر دیتے ہیں۔ اگر لفظ اللہ میں لام جلالہ کے ساتھ جو لیٹر جوائن ہو رہا ہے اس پر زبر ہے یا پیش ہے تو ہم لام جلالہ کو بولڈ یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ایک بار پھر سن لیں، اگر لام جلالہ سے پہلے والے لیٹر پر زبر یا پیش ہے تو ہم لام جلالہ کو پر یعنی موٹا بولڈ پڑھیں گے، جیسے نر اللہ، نر اللہ۔ اب یہ اس کو میں لفظ اللہ کو یعنی لام جلالہ کو بولڈ پڑھ رہی ہوں۔ اگر میں اس کو بولڈ نہیں پڑھوں گی تو اس کی وائس کا ڈفرنس دیکھیں آپ، نر اللہ، اب یہ لاہ لوہ، دونوں وائس میں کتنا فرق ہے۔ تو ہم اس کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ ادا کریں گے، نر اللہ، ان اللہ، ان اللہ، من اللہ، من اللہ، من اللہ، ختم اللہ، ختم اللہ، اراد اللہ۔ اسی طرح پیش کے ساتھ رسول اللہ، رسول اللہ، فزادہم اللہ، فزادہم اللہ۔ یہاں پر ایک بات اور نوٹ کریں کہ جب ہم عام روٹین میں لفظ اللہ بولتے ہیں تو لام مشدد یعنی لام جلالہ کے پیچھے حمزہ زبر آتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ زبر جوائن ہو رہی ہے۔ عام روٹین میں بھی اس لفظ کو بولتے ہوئے سمپل جب ہم یہ نام بولتے ہیں تو اس کو بولڈ موٹا پڑھا جائے گا، جیسے اللہ،
اللہ، اللہ نہیں یا اللہ نہیں، اللہ۔ اگر ہم اس کو اس کے صحیح پروننسیشن کے ساتھ ادا کریں تو اس میں بہت رعب اور ہیبت ہے، اور یہ کیسے نہ ہو کہ یہ رب کی پاک ذات کا ذاتی نام ہے۔ اب رہ گئی زیر، جس کو ہم نے سائٹ پہ کیا تھا، اور یہ اس کی دوسری صورت ہے۔ اگر لام جلالہ زیر کے ساتھ جوائن ہو، یعنی لام جلالہ کے ساتھ جو حرف جوائن ہو رہا ہے اس کے نیچے زیر ہو، تو تب ہم لام جلالہ کو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ، پہلے ہم بول پڑھ رہے تھے یعنی اللہ ہی ایسے پڑھ رہے تھے، لیکن اب یہ زیر کے ساتھ ہے تو بسم اللہ بالکل نارمل منہ کو کھول کر بسم اللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من رزق اللہ، من رزق اللہ، بآیات اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ۔ اب اس میں یہ بسم اللہ، اعوذ باللہ، الحمد للہ، یہ سارے وہ ورڈ ہیں جو ہم دن میں کئی بار بولتے ہیں۔ تو آج سے آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ جب میں نے یہ 3 بولنے ہیں تو میں نے لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، کیونکہ اس لام جلالہ سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔